یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں موسلا دھار طوفانی بارشوں نے ہنگامی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ امارات میں بارش کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارشوں کے بارے میں۔ دبئی میں سیلاب قدرت سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ کیسا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ بارشیں عذاب الہی کیسے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں ایسے کون سے کام ہو رہے ہیں جو عذاب الہی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کی انڈیا اور اسرائیل دوستی کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات میں بارش کا 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ خلیج ٹائم نے ایک رپورٹ میں بتایا کہ بارش کے دوران گھروں سے دور پریشان حال افراد کو بہت سے شہریوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی۔ منگل کو UAE میں ریکارڈ بارش ہوئی۔ 1949 سے اب تک کے دستاویزی ریکارڈ کی روح سے یہ سب سے زیادہ بارش تھی۔ قومی مرکز موسمیات نے بتایا کہ العین کے علاقے خاتم الشاکلہ میں 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 254 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ 9 مارچ 2016 کو اسی مرکز کے شعیب اسٹیشن نے 287.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی تھی۔ موسم کی کیفیت میں اچانک رونما ہونے والی تبدیلی سے نمٹنے میں حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید خطرناک اور ریکارڈ توڑ بارش ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹے سے مسلسل طوفانی بارش ٹریفک کا نظام درہم برہم، کئی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں۔ ناظرین، اس وقت کم و بیش ساری دنیا ہی موسمیاتی تبدیلیوں کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان میں بھی پچھلے کافی دنوں سے بارشیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، لیکن دبئی میں ہونے والی بارشوں نے یہاں کے سارے ہی ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہاں کے محکمہ موسمیات کے مطابق ابھی آج رات اور کل صبح تک یہ بارش وقفے وقفے سے جاری رہے گی۔ یہاں پر عرصہ دراز سے مقیم لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اپریل کے مہینے میں اتنی تیز آندھی اور طوفان کے ساتھ موسلا دھار مینا برس رہا ہے، جبکہ آج ہونے والی بارش کے باعث دبئی کے مختلف علاقوں میں بجلی ابھی تک بند ہے۔ ہمارے علاقے میں بھی تقریباً 3 سے 4 گھنٹوں تک بجلی نہیں آئی، اور تقریباً دن 4 بجے کے بعد دبئی میٹرو بس سروس اور ٹرین سروس کو معطل کر دیا گیا تھا، اور شام 6 بجے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر بھی ہنگامی بنیادوں پر آپریشن معطل کر دیا گیا ہے۔ دبئی کے بڑے بڑے مالز میں سیلابی پانی داخل ہو چکا ہے۔ ایئرپورٹس مکمل طور پر پانی سے بھرے ہیں، فلائٹس معطل کر دی گئی ہیں۔ ریاستوں میں شدید بارشوں کے دوران دبئی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر آنے والی پروازوں کا رخ پھیر دیا گیا ہے۔ شاپنگ سینٹرز کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی بارش کا پانی داخل ہوا، جس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو ظہبی میں کل سے اب تک 210 ملی لیٹر بارش ہو چکی ہے، جو کہ 1949 کے بعد پہلی بار اتنی بارش ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی، شارجہ اور ابو ظہبی سمیت دیگر خلیجی ریاستوں میں طوفانی بارش نے نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور متاثرہ علاقوں میں فلیش فلڈز کے باعث کئی اہم علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ متعدد ہلاکتیں ہوئیں، جبکہ دنیا کے مصروف ترین دبئی ہوائی اڈے پر متعدد پروازوں کا رخ موڑنے کے ساتھ ساتھ 2 گھنٹے تک پروازیں متاثر رہیں۔ منگل کے روز متحدہ عرب امارات، عمان اور بحرین میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ گیا۔ سب سے زیادہ بارش متحدہ عرب امارات میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ عمان میں حکام کے مطابق طوفانی بارش کے باعث پیدا ہونے والے سیلاب میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دبئی، ابو ظہبی
और शारजा समेत कई शहरों की सड़कें नहरों में बदल गई और शदीद ट्रैफिक जाम के बाइस शहरियों ने चंद किलोमीटर का फासला कई घंटों में तय किया। हमसाया मुल्क ओमान में हुकाम का कहना है कि सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 18 हो गई है। कुछ अब भी लापता हैं। मरने वालों में 10 से 15 साल की उम्र के 10 तलबा भी शामिल हैं। बहरीन में भी कारें सड़कों में फंसी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में तूफानी बारिश के बाद सोशल मीडिया पर फ्लैश फ्लड और सैलाबी सूरत हाल की मुतादिद वीडियोज और तस्वीर गर्दिश करने लगी, जिनमें दुनिया के जदीद तरीन शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर दुबई को पानी में डूबा हुआ देखा जा सकता है, जबकि कुछ शहरी सड़कों पर फंसे हुए लोगों की मदद की भी अपील करते नजर आए। कुछ सारिफीन ने यह तबसरा करते भी दिखाई दिया कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुदरती आफात के सामने बेबस हो जाता है। वाज़ेह रहे कि यह खित्ता आम तौर पर गर्म और खुश्क मौसम की वजह से जाना जाता है, ताहम हालिया बरसों में वक्फे से यहाँ बारिश की वजह से सैलाबी कैफियत देखने को मिली है। चंद माहिरीन ने इस गैर मामूली मौसम को माहौलियाती तब्दीली से जोड़ा है। उनका मानना है कि जैसे जैसे कुरे अर्ज के दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, ऐसे ही गैर मामूली तूफान मामूल बनते जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक जमीन की औसतन दर्जा हरारत में 1 डिग्री के इजाफे की वजह से 7% तक नमी बढ़ जाती है और इसी वजह से ज्यादा बारिश होती है, जो कभी कभार बहुत कम वक्त में एक छोटे से रकबे पर सैलाबी कैफियत पैदा कर सकती है। ताहम अब गैर मुल्की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाली बारिश मसनूई बारिश की बरसाने की कोशिशों का नतीजा थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत की जानिब बारिशों के हवाले से साइंस का इस्तेमाल किया गया है। इस मसनूई बारिश के प्रोजेक्ट के हवाले से मुत्तहिदा अरब इमारात महकमे मौसमियात के इदारे नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से नासा और नेशनल सेंटर ऑफ एटमॉस्फेरिक रिसर्च के ताउन से इस प्रोजेक्ट पे काम किया गया है। इस हवाले से नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी के माहिरीन की जानिब से अरब मीडिया से बातचीत में कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया है। माहिरीन ने बताया कि जब भी आसमान पर बादल होते हैं, हम ये क्लाउड सीडिंग का ऑपरेशन अंजाम देते हैं। गुज़िश्ता 2 दिन हमने इस हवाले से 6 ट्रिप्स मुकम्मल किए हैं, जबकि माहिरीन की जानिब से क्लाउड सीडिंग के दौरान मुत्तहिदा अरब इमारात के दर्जा हरारत में कमी का भी बगौर जायजा लिया गया है, जिसके मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद 10 डिग्री तक दर्जा हरारत गिर गया। गोया दुबई में सैलाब मसनूई बारिशों के लिए कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है और ये बारिशें अज़ाब इलाही बनकर भी आती हैं। कुरान करीम में बारिश के बारे में बहुत जिक्र है और इसको अल्लाह की निशानियों में से एक बताया गया है और लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। हम में से बहुत सारे लोग इस मजहर को महज अता करदा समझते हैं और उसे अपने रोजमर्रा मामूलात पर असरअंदाज होता देखते हैं। हम में से बहुत सारे बारिश को एक ज़हमत समझते हैं, खास तौर पर जब यह हमारे सफरी मामूलात और घर से बाहर की सरगर्मियों को मुतासर करती है। वहीं बारिश हमारे सैयारे पर जिंदगी के बका के लिए जुज़्व ला यनफुक है। बारिश के पानी के फवाइद के साथ साथ बारिश को तकाबुल, अलामत और गहरी गौर फिक्र के हवाले से भी बयान किया गया है। बारिश अल्लाह की अजीम नेमत है, जैसे कि अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर हमने इसके जरिए से बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। ताहम बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी हो सकती है और पूरी तहजीबों को बहा के ले जाती है। अल्लाह पाक ने कौम लूत के बारे में फरमाया, और हमने इन पर मीना बरसाया, फिर डराए हुओं का मीना बुरा था। बारिश हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की याद दहानी कराती है, क्योंकि ये जमीन पर जिंदगी का दोबारा अहया करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कयामत के रोज सूअर फूंक कर जिंदगी को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बारिश जमीन के अंदर से पौधे उगाती है और ऐसे ही रोज़े क़यामत लोगों को कब्रों से निकालकर अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और वो जिसने आसमान से अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर हमने उससे मुर्दा बस्ती को जिंदा किया। तुम भी इस तरह
قبروں سے نکالے جاؤگے۔ بس بارش کے بعد کی تازگی اور نئی زندگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ کیسے ہم روز قیامت ابدی زندگی کا سفر طے کریں گے، اور بس یہ ہمیں یاد دہانی بھی کراتی ہے کہ ہم روز جزا کے لیے کس طرح اپنے اعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے رشتہ مضبوط ہو تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی قدرتی آفات کا سبب بنتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب تو ناراض ہوتا ہے تو تیری کیا نشانی ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، دیکھنا، جب بارشیں بے وقت ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو اور پیسہ بخیلوں کے پاس ہو تو جان لینا کہ میں ناراض ہوں۔ پھر موسیٰ نے پوچھا کہ جب یا اللہ تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جب بارشیں وقت پر ہوں، حکومت نیک اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ سخیوں سخاوت کرنے والوں کے ہاتھ میں ہو تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک میں ہم سے پہلے آنے والی قوموں کے قصے بیان کیے تاکہ ان قصوں سے ہم سبق سیکھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر جو کہ قرآن کی سورہ یوسف آیت نمبر 85 اور 86 میں کچھ یوں بیان ہوا، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو۔ اور آخرکار جب ہمارا اللہ کا حکم آن پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آن پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ اسی طرح قوم حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا جو کہ طوالت اور فحاشی کے گناہ کی مرتکب ہوئی اور اللہ کے سخت عذاب کی مستحق پائی۔ اللہ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر کے نیست و نابود کر دیا۔ ناظرین، اب اگر ہم بات کریں دبئی میں ہونے والی تباہ کن بارش کے بارے میں تو یقیناً یہ بھی عذاب الہی کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے وہاں آسمانی بجلی گرنے کا حادثہ بھی ہو چکا ہے جس کے متعلق ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ ابو ظہبی میں پی ایم مودی کے ہاتھوں ایک مندر کی سنگ بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کی نسل کشی پر مسلم ممالک کی خاموشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظہبی کے پہلے اور عرب خطے کے سب سے بڑے ہندو مندر کے افتتاح نے مسلمانوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ بچوانویسی اکشر پرشوم تم سوامی نارائن سنستان BAPS نامی مندر عرب سرزمین پر پہلا وسیع و عریض مندر ہے جو $95 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، جس کے لیے ابو ظہبی کے حکمراں شیخ محمد بن زائد نے 27 ایکڑ زمین تحفتاً دی تھی۔ مندر کا سنگ بنیاد 2017 میں نریندر مودی نے رکھا تھا، جو ابو ظہبی کو دبئی سے ملانے والی مرکزی شاہراہ پہ واقع ہے۔ مندر کی تعمیر 2018 میں شروع کی گئی تھی، جس کے لیے سرخ اور گلابی پتھر بھارتی ریاست راجستھان اور سنگ مرمر اٹلی سے لایا گیا۔ مندر کی عمارت میں مہمان خانہ، عبادت گاہ، باغ اور دیگر مذہبی مقامات ہیں۔ مندر کے افتتاح اور مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے نریندر مودی ہندو پنڈتوں کے ہمراہ خصوصی طور پر ابو ظہبی آئے۔ اس موقع پر نریندر مودی نے گنگا جمنا کا پانی گنگا جل بندر کی آبی گزرگاہ میں شامل کیا اور پھولوں کے ساتھ خصوصی آرتی چڑھائی۔ تقریب کے بعد مندر میں خصوصی پوجا کا بھی اہتمام ہوا، جس میں بھارتی فلم ستاروں کے علاوہ ہزاروں ہندوؤں نے شرکت کی۔ گزشتہ چند برسوں میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں کافی گرم جوشی دیکھنے میں آئی ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو 2002 کے گجرات فسادات کے باعث خلیجی ممالک میں ان کا امیج اتنا مثبت نہ تھا۔ تاہم آنے والے وقت میں مودی نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھارت کے سفارتی، تجارتی اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنا کر تجزیہ نگاروں کو حیرت زدہ کر دیا۔ یاد رہے کہ مودی نے اگست 2015 میں جب متحدہ عرب امارات کا پہلا دورہ کیا
تو یہ 34 سال بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا، جس کے بعد سے اب تک نریندر مودی UAE کے 5 دورے کر چکے ہیں۔ مودی کے 10 سالہ دور اقتدار میں UAE کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں حیرت انگیز بہتری دیکھنے میں آئی ہے، اور نریندر مودی نے UAE کے علاوہ دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی وسعت دی ہے۔ UAE اور بھارت کے درمیان میں بڑھتے قریبی تعلقات کی جھلک کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2017 میں بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر مودی حکومت نے UAE کے حکمران محمد بن زید ال نہیان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا، جو اس وقت ابوظہبی کے ولی عہد تھے۔ روایت کے مطابق یوم جمہوریہ پر بھارتی حکومت کسی بھی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کو بطور مہمان مدعو کرتی ہے، اور تقریب کے مہمان خصوصی بھارتی وزیر اعظم ہوتے ہیں، مگر ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان نے بھارتی یوم جمہوریہ پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی تھی۔ UAE اور بھارت ایک دوسرے کے بڑے تجارتی شرکت دار ہیں۔ 2023 تک دونوں ممالک کے مابین تجارتی حجم $85 ارب تھا، اور حالیہ دورہ UAE میں نریندر مودی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ UAE اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تجارت جلد ہی $100 ارب تک پہنچ جائے گی، جبکہ دونوں ممالک اپنی اپنی کرنسی میں تجارت کا اعلان بھی کر چکے ہیں، جسے بھارت اور UAE کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین کے بعد UAE بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور بھارت امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اشیاء UAE کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایسے میں جب بھارت میں مودی کی اسلام مخالف تعصب پسند جماعت BJP حکومت مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اور بابری مسجد سمیت درجنوں تاریخی مساجد کو شہید کر کے ان پر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں، ایک عرب سرزمین پر سب سے بڑے مندر کی تعمیر سے بھارتی ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی اور بھارتی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ناظرین، شریعت مطہرہ نے جس طرح مسلمانوں کے حقوق بیان کیے اور ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا پابند کیا ہے، بالکل اسی طرح غیر مسلمین کے حقوق بھی بیان کیے، خاص طور پر ان غیر مسلمین کے حقوق کی حفاظت کا مسلمانوں کو پابند کیا جو مسلم ممالک میں بستے ہوں اور مسلم حکومتوں کے ماتحت رہتے ہوں، اور حاکم وقت پر لازم ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کو جان، مال، عزت و آبرو کا تحفظ فراہم کیا جائے، اسی طرح غیر مسلم اقلیتوں کو جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ دیا جائے۔ اس کے ساتھ اسلام نے انہیں مذہبی آزادی بھی دی ہے، یہاں تک کہ ان کے مذہبی تہواروں میں دخل اندازی سے بھی منع کیا، اور ان کی قدیم عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ مسلمانوں کے ماتحت رہنے والوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی نئی عبادت گاہوں کی تعمیر ہے۔ بس غیر مسلم اقلیت مسلم ممالک میں اپنی نئی عبادت گاہ قائم نہیں کر سکتے۔ اس طرح غیر مسلموں کو یہ اختیار بھی نہیں دیا گیا کہ وہ عوامی مقامات پر اپنے مذہب کا پرچار کریں، اور غیر مسلموں کی عبادت کو اپنے گھروں اور قدیم عبادت گاہوں تک محدود رکھا۔ بس غیر مسلم اپنے لیے نئی عبادت گاہ بھی تعمیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنی کسی قدیم عبادت گاہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اسلام مخالف حرکات یقیناً عذاب الہی کا ہی باعث بنتی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی ایک طرف انڈیا سے دوستی اور دوسری طرف اسرائیل سے بھی یارانہ، یعنی کشمیر اور فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے خون کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات دنیا کا واحد مسلم ملک ہے جس کی سرزمین سے باقاعدہ اسرائیل کو 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک ہزاروں ٹن اسلحہ اور تیل بھیجا جا چکا ہے۔ اگر مسلمان ممالک محض اپنا تیل ہی بند کر دیتے اور اسرائیل تک نہ پہنچنے دیتے تو اسرائیل یہ جنگ 3 سے 4 دن زیادہ نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مسلم ممالک بے حسی اور خود غرضی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے اسرائیل کو اپنی خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے اقدامات سے بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں، اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جس معاملے پر پوری مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے تھا اور OIC کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، اس پر سب سے پہلی آواز بھی ایک غیر مسلم ملک نے اٹھائی۔ ساؤتھ افریقہ
دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات اور معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند کی اور عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ بھی کیا۔ دوسرے نمبر پر جو ملک آتا ہے اس کا نام نکاراگوا ہے، اور اس ملک نے بھی اسرائیل کے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں یہ دو ممالک ہی غیرت مند لوگوں کے ہیں، جبکہ باقی پوری دنیا میں تو اس حوالے سے بڑی خود غرض قسم کی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ عام عوام کی جانب سے فلسطین پر مسلط کردہ اس جنگ، جسے نسل کشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، اس کی مخالفت بڑی زور و شور سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر کسی بھی ملک نے اب تک اس کی کوئی مذمت نہیں کی، اور اسرائیل کو ہر طرح کی سپورٹ اور ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے ایک ممبر نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر بیٹھ کر کہا کہ اس وقت غزہ اسرائیل کے جدید ترین ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کی ایک نہایت شاندار لیبارٹری ہے، جہاں کے فلسطینیوں پر ہر قسم کے ہتھیار کو ٹیسٹ کر کے ان کی خامیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب اندازہ کیجئے کہ یہ کس قدر شفاقی سے بھرا ہوا ظالمانہ بیان ہے۔ ایک ملک کی جنگی کابینہ کا ایک ممبر ایک دوسرے ملک کی نہتی اور بے سہارا عوام پر ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہاں تک کہ اس نے جس جگہ پر بیٹھ کر یہ بات کی وہ بھی ایک مسلم ملک تھا، لیکن اس کو ملنے والے پروٹوکول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم مسلمان اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس پر کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہے۔ اس وقت متحدہ عرب امارات عالمی طور پر مسلمانوں کا غدار ملک ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سب سے زیادہ مذمت کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ملک اسرائیل کو باقاعدہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ امریکی جہاز جو اسلحہ لے کر آتے ہیں وہ اسی ملک کے ذریعے اسرائیل جا رہے ہیں، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فلائٹ اب تک اسرائیل آ اور جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے کھلے عام اسرائیل کو حق پہ قرار دیا اور کہا کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات نے انڈیا کو نوازنے میں بلکہ ان کی خوشامد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین اسلام حیات و کائنات کی قیادت و رہبری کی مکمل ضمانت پیش کرتا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی سے متعلق کسی بھی شعبہ حیات کا کوئی شعبہ ہدایات و تعلیمات سے خالی نہیں چھوڑا۔ دوست اور دوستی کا موضوع جو کہ نہایت حساسیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام نے واضح الفاظ میں بتا دیا اور سمجھا دیا ہے کہ کس سے دوستی کرنی چاہیے اور کس سے نہیں۔ اور اسلامی معاشرے میں دوستی کے تقاضے کیا ہیں؟ دوستی کے نتائج صرف دنیاوی معاملات تک ہی نہیں، بلکہ اس کا بندے کے دین اور آخرت پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے دوست کی ہم نشینی سعادت دارین ہے، اور برے دوست کی صحبت دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ مگر انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اکثر عرب ممالک امریکہ و اسرائیل کی دوستی یا غلامی میں اس قدر مست و مدہوش ہیں کہ اب تو کھلم کھلا شریعت اسلامی کے مخالف قانون بنانے میں کوئی یار نہیں سمجھتے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کے خائن حکمران بھی آل سعود کی طرح شریعت محمدی کی پامالی میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ دبئی میں موجودہ دور فتنوں کا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ آج کل اسلام کے خلاف پروپیگنڈا عروج پر ہے۔ ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کی روایات کو ختم کیا جائے۔ ایسی ہی ایک مثال متحدہ عرب امارات نے قائم کی۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے قوانین میں ترامیم کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ 21 سال سے زائد عمر والے لوگ شراب خرید، بیچ اور بنا سکتے ہیں۔ ماضی میں لوگوں کو شراب کے استعمال یا بیچنے اور خریدنے کے لیے سرکار سے ملنے والے لائسنس کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن قانون کی اس ترمیم کے بعد
ایسے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں، جبکہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ شراب کے متعلق اسلام نے کیا سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ ایسے میں اسلامی ممالک میں شراب اور شراب خانوں کا ہونا یقیناً عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ 1 جنوری 2022 سے متحدہ عرب امارات میں شادی سے قبل جنسی تعلقات کو جائز اور قانونی قرار دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا سے جاری بیان میں ہدایت کی گئی ہے کہ جوڑے باقاعدہ شادی سے قبل پیدا ہونے والے بچوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے فوری طور پر شادی کریں۔ اگر والدین اپنے بچے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے تو ان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، جس کی سزا 2 سال قید ہو سکتی ہے۔ قبل ازیں متحدہ عرب امارات میں شادی سے قبل جنسی تعلق قائم رکھنے اور بچوں کی پیدائش قابل گرفت جرم تھا، تاہم اب یہ صرف اس صورت میں جرم شمار کیا جائے گا جب شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے بچے کے طور پر نہ اپنایا جائے۔ قانونی ریفارمز میں یہ بھی شامل ہے کہ اب کوئی بھی لڑکا لڑکی بغیر شادی کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گلف میں جانے والے ٹورسٹ کے ذہنوں میں یہ بات تنگ کرتی تھی، لیکن اب اس قانون کے پاس ہونے کے بعد کوئی بھی لڑکا لڑکی آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ اس کے ساتھ متحدہ عرب امارات نے اس بارے میں قانون سازی کی ہے کہ اب اگر کوئی بھی شخص عزت کے نام اگر کسی عورت کو نقصان پہنچائے گا یا پھر اسے کچھ کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس حرکت کے بارے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں تھا اور مرد ایسی حرکت کرنے کے بعد بھاگ جاتے تھے۔ ان ترامیم سے یہ تاثر ملتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ان اقدام سے اسلام خلاف پروپیگنڈا کو مزید فروغ ملے گا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کے قوانین میں یہ غیر اسلامی تبدیلی اور خلاف شریعت تبدیلیاں سعودی ماڈرنزم کا مقابلہ کرنے، غیر ملکی عیاش سیاحوں کو سہولیات کی فراہمی اور زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ کے حصول کے لیے ممکن بنائی جا رہی ہیں۔ حد درجے قابل مذمت ہیں یہ سب۔ متحدہ عرب امارات کے خائن حکمران جو اللہ اور رسول کے اور قرآن کے بتائے ہوئے شرعی قوانین کے خلاف قانون سازی میں خدا کا بھی خوف نہیں کھاتے، اور وہاں کی عوام بھی کیسی بے حسی چھا گئی ہے کہ ان کے خلاف کوئی آواز و احتجاج بھی بلند نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر متحدہ عرب امارات کے علاوہ باقی اسلامی ممالک کی بات کی جائے تو ان کا کردار بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ غزہ میں پچھلے کئی ماہ سے جاری اسرائیلی دہشت گردی اور سفاکانہ حملوں میں 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بڑی تعداد خواتین اور معصوم بچوں کی ہے۔ اس دوران امریکہ نے اقوام متحدہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کی پیشکش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر کے ناکام بنا دیا، جس سے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر کئی ممالک نے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کر کے اپنے سفیروں کو واپس بلایا، جن میں اردن، بحرین، ترکیہ، بولیویا، چلی، کولمبیا، چاڈ اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک شامل ہیں۔ لیکن اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات رکھنے والے بیشتر اسلامی ممالک نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی سنجیدہ رد عمل ظاہر نہ کیا، حالانکہ ان اسلامی ممالک کے عوام اسرائیلی مظالم کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور اپنی حکومتوں سے اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کے 192 رکن ممالک میں سے 168 کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک جن میں پاکستان، کویت، عمان، سعودی عرب اور بنگلہ دیش شامل ہیں، اسرائیل کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ حماس اسرائیل جنگ سے قبل اسرائیل کے وزیر خارجہ علی کون نے انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد سعودی عرب سمیت 6 سے 7 اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ امن مسلم دنیا اور یہودیوں کے درمیان امن کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، تاہم پاکستان کا شروع سے ہی یہ واضح موقف ہے کہ پاکستان اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک مسئلہ فلسطین وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ اسرائیل کے جن اسلامی ممالک کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات ہیں، حالیہ چند برسوں میں ان اسلامی ممالک کی اسرائیل کے ساتھ تجارت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس پر گزشتہ دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ان اسلامی ممالک سے
صہیونی ملک اسرائیل کے ساتھ معاشی تعاون ختم کرنے اور تیل سمیت دیگر تجارت روکنے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی ترکی کے ساتھ تجارت 8.5 ارب ڈالر اور یو اے ای کے ساتھ تجارت 2.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اسرائیل کی مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے اسلامی ممالک کے درمیان تجارت میں بھی نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اسی طرح اردن کے ساتھ اسرائیل کا تجارتی حجم 225 ملین ڈالر، مصر کا 122.4 ملین ڈالر اور موراکو کے ساتھ تجارتی حجم 20.8 ملین ڈالر ہو چکا ہے۔ یہ عذاب، کبھی بجلی کا گرنا، کبھی بارشیں، کبھی سیلاب، دراصل اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ہے کہ فلسطین پر کیے جانے والے مظالم کے پیچھے کھڑے نہ رہیں اور اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں۔ البتہ اب تک اس معاملے پر متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس عذاب کو محض ایک اتفاق سمجھتے ہیں اور اسے اللہ کی نشانی سمجھنے والے لوگوں کے عقیدے پر ہنستے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اب بھی اپنے یہودی نواز اقدامات سے باز نہیں آئے گا اور پہلے کی طرح اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان کی بدعمالیوں پہ وارننگ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اگر ہم پھر بھی اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آتے تو وہ دن بھی دور نہیں جب آسمانوں سے ہمارے لیے وارننگ کی جگہ ایک بھیانک قسم کا عذاب نازل ہوگا اور ہم سب تہس نہس ہو جائیں گے۔ مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ مضبوط کرنا اور ان کی پشت پناہی کرنا اللہ کو ویسے ہی سخت ناپسند ہے، اور یہاں پہ تو ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے جنہیں ختم کرنے پہ اسرائیل کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ البتہ یہ جدید ترقی اور سائنس کے دلدادہ لوگ جو اس دنیا اور کائنات کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور کسی خدا کے ہونے کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ محض ایک اتفاق ہے۔ انتظار کرنا چاہیے کہ جب آسمان سے عذاب اترے اور ایسے بد عقیدہ لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معلم، مبلغ اور مورخ نے ہمارے سامنے صرف یہی راہ کلاپا ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ امن قائم کرنے کے لیے طاقت بھی ضروری ہے اور اس کے بغیر امن کا قیام ناممکن ہے۔ اس نے یہ تو بتایا کہ ہر جنگ میں مسلمان قلیل تعداد میں تھے، لیکن یہ بتانا بھول گیا کہ انہوں نے جنگ کی تیاری پوری کی تھی اور اپنی مؤثر حکمت عملی کی بدولت وہ اکثریت پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس نے ہمیں صرف تسبیح اور مسلح والے اسلام تک محدود کر دیا۔ تلپالوں کی جھنک اور جرت و بہادری، اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے والا دین اس کے لیے مشکل تھا، اس لیے اس نے ہمارے لیے بھی شجر ممنوعہ بنا ڈالا۔ ہمارے آج کے حالات اسی کا شاخسانہ ہیں۔ ملک شام کے مسلمانوں پر جو قیامت گزری وہ ایک المناک اور دردناک داستان ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہوئے اور ان کے گھر تباہ ہوئے، اور کتنے لوگ زخمی ہو گئے۔ 1 کروڑ سے زائد مسلمان بے گھر ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو کل تک مالدار تھے آج فقیر ہوئے اور ترکی وغیرہ میں خیموں اور کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اس صورتحال میں ہر مسلمان کو ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور عالم کے مسلمانوں کو حسب استطاعت ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے قابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی حالت ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی حصے کونے میں مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے تو یوں سمجھے کہ گویا ہم پہ تکلیف آ گئی۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ لہٰذا موجودہ وقت میں ملک شام کے مسلمان جس تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں مسلم امہ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔
हमारी यही मुजरिमाना गफलत और इतने बड़े जुल्म से चश्म पोशी ही कुफ्फार को शय दे रही है कि वो मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाएं। जुल्म पर खामोश रहना भी जालिम की तरफदारी के मुतरादिफ है, और कुदरत होने के बावजूद उसका हाथ न रोकना तो इससे भी बड़ा जुल्म। इस्लामी ममालिक जिस जुल्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, अगर हम बुज़दिली की वजह से जंग में बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज़ तो बुलंद करते रहें। दुनिया के तमाम फोरम्स पर उनके हुकूक की बात करते रहें। हमारे पास प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया है तो हम उनके ज़रिए से फ़लस्तीनियों के हुकूक की बात करते रहें। 2 दिन आवाज़ बुलंद करके उन्हें भूल न जाए, बल्कि जब तक उनके हुकूक उन्हें मिल ना जाए या कम से कम जंग बंदी ना हो तब तक तो बोलते रहें और दुनिया को इस तरफ मुतवज्जह करते रहें। अल्लाह ताला अहले गज़ा पर अपना खुसूसी रहम करम फरमाए, आमीन। कुदरती आफात के नुज़ूल से एक बात तो साबित होती है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से नाराज़ है। मुसलमान कहलवाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रब को बनाने के लिए अल्लाह के अहकामात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ढालें और तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता इख्तियार करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे इस्तिग़फ़ार को कबूल करे और इस सख्त आजमाइश से निजात दिलाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आए होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।